السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوئر اس وقت ملک جو ہے وہ افغانستان ہے، ہمارا محبوب افغانستان، جس نے امریکہ کو شکست دے دی اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، اور اسی لیے ہمارے ہاں بھی یہ بڑا مقبول عام شعر بن گیا، جملہ بن گیا، بیانیہ بن گیا. یہ بیانیہ بھی کتی چیز ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بیانیہ کیا ہوتا ہے؟ بیان سنتے آتے تھے، اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی تھی، آپ کی ایک تھیم ہوتی تھی، آپ کا ایک نعرہ ہوتا تھا. چلو مان لینے ہیں جی بیانیہ بھی بڑی بڑی چیز ہے. تو یہ بیانیہ جی غلامی قبول نہیں، ایبسلوٹلی ناٹ. او بھائی وہ ان کے افغانستان کے امریکہ کے جو معاملات تھے، ہمیں تو افغانستان سے کبھی ٹھنڈی ہوا آئی نہیں. ہماری گاڑیاں چوری کر کے لے گئے، ہمارے بندے اغوا کر کے وہ لے جاتے ہیں. میری اپنی گاڑی افغانستان میں پھر رہی ہے، پوری ریسرچ کے بعد 10-12 سال سے چوری ہوئی. میری لائف لانگ سیونگ تھی اور لاہور نمبروں سے پھرتی رہی. قانون کی کوئی عمل داری نہیں ہے. پتہ نہیں کون طالبان کا کوئی قانون ہوگا اپنا، لیکن وہ پاکستان کے ادھر ادھر کسی قانون کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں چوری کر کے وہاں لے جاؤ، وہاں وہ نیک قانون بن جاتا ہے، پارسائی ہو جاتی ہے. اب سمگلنگ کھلے عام ہو رہی ہے، اور اب نہیں ہو رہی، سال ہر سال سے ہو رہی ہے. آج کی تازہ خبر ہے جی کہ سمگلنگ ہو رہی ہے جی، چینی اس کی سمگلنگ روکی جائے. ویسے روکنے والے تو خود بھی اس میں ڈھیر ساری چینی کھا لیتے ہوں گے نا. چینی سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا کون سی چینی، جو ان کے گھروں میں باقاعدہ پیکٹ بن کے یا باہر کے ملکوں میں کہیں نہ کہیں فنڈ وہ کک بیکس یا کمیشن کہہ لیں یا جو بھی ہے سپیڈ منی یا پروٹیکشن منی کے تحت جمع کرا دیے جاتے ہیں. تو افغانستان کتنا ہمیں اور کھائے گا؟ میں تو کہتا ہوں ہمیں کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں ہوتا کہ زلزلے بھی افغانستان سے ہی آتے ہیں. کبھی کو ہندو کش سے آ جاتا ہے، کبھی وہیں سے آ جاتا ہے. ہم ان کے دیوانے ہوئے ہیں، مرنے پھرنے ایسی افغانیہ پیچھے. انہوں نے محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے بچے مارتے ہیں، معصوم بچے بلا جواز. کوئی اسلام کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے ان کو مارنے کی. مساجد پہ حملے کرتے ہیں، بم باریاں کرتے ہیں، نہتوں کو مارتے ہیں. یقین کریں ایک بھی دہشت گرد کبھی چیلنج کر کے اگر کوئی ان کے سامنے مد مقابل بندہ پریپیئرڈ یعنی تیار ہو، بات غور سے سنیں، اگر کوئی تیار مسلح جتھا کسی ایک مقررہ مقام پر بیٹھا ہو 7-8 بندے بندوقیں لے کے، تو یہ 50 بندے بھی دہشت گرد کبھی ان کو گھات لگائے بغیر، شب خون بغیر مارے بغیر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو خود بھی مرنے کا ہوتا ہے. یعنی اتنے بہادر یہ بھی نہیں ہوتے. یہ بات صحیح ہے، لوگ کہتے ہیں بزدل ہوتے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں خود کش بمبار بہادر ہوتا ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کے جا کے مارتا ہے. بہرحال اپنی میری تھیم کچھ بھی صحیح، افغانستان پتہ نہیں کنا سانو کھائے گا. گندم وہ کھا رہا ہے ہماری، آٹا وہ کھا رہا ہے، گاڑیاں ہماری چوری کی وہاں پہ ہیں، لوگ اغوا ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں، قاتل یہاں سے جا کے وہاں پناہ گاہیں لے لیتے ہیں. یہ کون سا فتوحات ہیں جس کا ہم جشن منا رہے ہیں؟ یہ کون سی غلامی کی زنجیریں توڑی گئی ہیں؟ اور پھر ڈالر بھی، ڈالر کے اندر ٹھیک ہے اسحاق ڈار، جسے جنہیں لوگ اسحاق ڈالر کہتے ہیں، ان کی ناکامیاں بھی ہوں گی. ماضی میں عمران خان کی بھی ہوں گی IMF کے ساتھ جو پنگے بازیاں کی گئیں، غلط کیا گیا، معاہدے کر کے واپس لیے گئے. اب والی حکومت کون سی کوئی اتنی سی جاری. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے ایک بہت ہائی لیول کے ایک فارن آفس کے اور انٹرنیشنل ڈیلز کے ایکسپرٹ اور اتھارٹی جو مانے جاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ IMF نے اس وقت اپنی پالیسی میں بہت سی سختیاں اور تبدیلیاں لے آئی ہے IMF، جس میں انہوں نے مصر کو بھی ریفیوز کیا قرضہ، سری لنکا میں بھی انہوں نے وہاں کے حالات کے پیش نظر. اور جیسے مجھے ایک دوست نے کہا جی مسلم ممالک تو زد میں ہیں ہی اپنی ہی حرکات و سکنات کی وجہ سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور جو دوسرے سپر پاور اور ان کے جو ہنود و یہود جو ساتھی ہیں ان کی سازشوں کی وجہ سے بھی. لیکن IMF نے بھی کچھ سختیاں کر دی ہیں جس کی زیادہ میں اس وقت کوئی بھی حکومت ہوتی، پارسا ترین حکومت ہوتی پاکستان میں کسی کی بھی، میں کہتا ہوں ذہین ترین ارسطوؤں کی حکومت بھی ہوتی، پھر بھی وہ ہم اس وقت اس چیز سے گزرے ہوتے. میں کریڈٹ نہیں دے رہا کہ شہباز شریف کی حکومت نے کوئی بہت بڑے کوئی تیر چلا دیے ہیں کہ بڑے جناب اکانومی کو سنوار دیا ہے، لیکن یہ افغانستان ہمیں کھا رہا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. محبتیں ہوتی ہیں لیکن محبت میں ایکسپلائٹ ہونا کہ آپ ہاتھ دیں وہ پورے کا پورا آپ کا پورا جسم ہی کھینچ لیں اندر اور آپ کو بوٹیاں نوچ لے، یہ تو نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ان کو بمباری کریں، ماریں، ان کو کریں، اپنے حدود میں رہیں.
لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے انداز میں چل رہے ہیں، ہم اپنے انداز میں. ان کا دین تو کی تشریح تو کچھ اپنی ہے، قتل قتال والی، اور وہ بھی مسلمانوں کی. تو ہمارے دین کی تشریح اپنی ہے، ہم تو پرامن لوگ ہیں. تو امن سے رہیں. اور یہ سمگلنگ، یہ محبتوں میں ملک میں آٹا نہیں ہے، افغانی آٹا رج کے کھا رہے ہیں. پتہ نہیں ایک افغانی کو 50 روٹیاں روز کی کھاتا ہے، اتنا آٹا سمگل ہو رہا ہے. چینی بھی کتنی پیتے ہیں وہ، کہوا تو وہ پیتے ہیں. اور میں نے اپنے دور میں خود بھی، میرے جو دوست تھے افغان، ان کو بڑا بہادر دیکھا میں نے. بہادر کو میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کا کوئی قانون ہو توڑنا ہو تو اس کو وہ بہادری سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے قانون توڑنا گناہ نہیں ہوتا، یہ جرم ہوتا ہے. یہ جرم پاکستانی اور مبارک ہوئے، ہم گناہ نہیں کرتے.